کیا مشرق وسطی میں جاری ایک لڑائی پوری دنیا کو ٹھپ کر سکتی ہے؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن ایک مالیاتی ماہر کا یہی دعویٰ ہے، اور آج ہم اسی سنگین وارننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک تنازع ہماری خوراک اور ٹیکنالوجی کی سپلائی لائنز کو کاٹ سکتا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، ایک بہت ہی چونکا دینے والی پیشن گوئی سے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف 3 مہینوں میں دنیا ایک شدید قحط کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا بتائی جا رہی ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ بھئی ایک علاقائی لڑائی سے پوری دنیا میں قحط کیسے آ سکتا ہے اور ٹیکنالوجی کیسے بند ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دراصل کچھ ایسے اہم وسائل میں چھپا ہے جن کے بغیر آج کی دنیا کا چلنا سمجھے ناممکن ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس ایک نمبر پر غور کریں، 30%۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی ہیلیم سپلائی کا وہ حصہ ہے جو اس ایک تنازع کی وجہ سے خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اب شاید ذہن میں آئے گا کہ ہیلیم، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہیلیم کے بغیر سیمی کنڈکٹرز بن ہی نہیں سکتے، اور سیمی کنڈکٹرز کے بغیر سوچیں ذرا، نہ کوئی آئی فون، نہ کمپیوٹر، نہ ہی کوئی اور الیکٹرانک ڈیوائس۔ مطلب ہماری روزمرہ کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا پہلو اسی ایک گیس پر ٹکا ہوا ہے۔ چلیں ٹیکنالوجی تو ایک طرف، اس سے بھی بڑا خطرہ ہماری خوراک کی سپلائی کو ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا کی تقریباً 25% کھاد یعنی 1/4 اسی راستے سے آتی ہے جو اب غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ بہت سیدھا سا ہے، اگر کھاد کی فراہمی میں 20% کی کمی آتی ہے تو عالمی خوراک کی پیداوار بھی سیدھا 20% کم ہو جائے گی، اور اتنے بڑے پیمانے پر خوراک کی کمی کا نتیجہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے: عالمی قحط۔ تو یہ سب کچھ ایک ہی جگہ پر آ کر کیسے جڑ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سی جگہ ہے جو اتنی زیادہ اہم ہے کہ اس کی بندش پوری دنیا کو روک سکتی ہے؟ دراصل اس پورے بحران کا مرکز ایک تنگ سا سمندری راستہ ہے۔ جی، یہ ہے آبنائے ہرمز، صرف 21 کلومیٹر چوڑی ایک پٹی۔ یہ خلیج فارس سے نکلنے کا واحد سمندری راستہ ہے۔ ماہرین اسے دنیا کی سپلائی چین کا چوک پوائنٹ کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں سے گلا گھونٹنا بہت آسان ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو روکنا بچوں کا کھیل ہے۔ تو دیکھیں، اس ایک تنگ سے راستے پر ہماری جدید دنیا کے 3 سب سے بڑے ستون کھڑے ہیں۔ پہلا، کھاد، جس پر ہماری خوراک کا دار و مدار ہے۔ دوسرا، ہیلیم، جس کے بغیر ٹیکنالوجی کا پہیہ جام ہے۔ اور تیسرا، تیل اور گیس، جس پر پوری عالمی معیشت چلتی ہے۔ توانائی کی سپلائی میں ذرا سی بھی کمی پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بحران پیدا ہی کیوں ہوا؟ آخر اس خطرناک کھیل میں کون کون شامل ہے اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ ساری صورتحال ایک بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل اپنے علاقائی حریف ایران کو کمزور کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ایران کی 40 سالہ فوجی تیاری کو شاید ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں۔ ایران نے کیا کیا؟ اس نے دوسرے ملکوں پر ہونے والے حملوں سے سبق سیکھا اور اپنی فوج کو 31 خود مختار یونٹس میں بانٹ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے ایک ہی حملے میں ہرانا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اچھا، اس معاملے میں ایک اور تھیوری بھی سامنے آتی ہے جو کافی دلچسپ ہے۔ اس کے مطابق یہ سب کچھ کسی سیاسی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ مالی فائدے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ تجزیہ اشارہ کرتا ہے کہ شاید تیل کی قیمتوں کو اوپر نیچے کر کے کوئی ذاتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب اس پیچیدہ صورتحال میں آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اس تنازع کا انجام کیا ہوگا؟ اس پر ماہرین نے 5 بہت ہی مختلف اور سنگین ممکنہ منظرنامے پیش کیے ہیں۔ اور یہ 5 منظرنامے سچ پوچھیں تو کافی خوفناک ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ اسرائیل جوہری ہتھیار استعمال کر لے جو عالمی تباہی کا باعث بنے۔ دوسرا یہ کہ ایران خلیجی ملکوں کا پورا انرجی سسٹم تباہ کر دے۔ پھر سیمسن ڈاکٹرائن کا بھی خطرہ ہے، یعنی اگر کوئی ملک ہارنے لگے تو وہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے ڈوبے۔ سب سے اچھی صورتحال تو یہ ہوگی کہ ایران اسرائیل کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو ناکارہ بنا دے، لیکن ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ خود ایٹمی طاقت بن جائے۔ اب ان میں سے جو بھی ہو، ایک بات تو صاف ہو گئی ہے، اس تنازع نے ہمارے عالمی نظام کی ایک ایسی کمزوری کو سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے جسے ہم شاید اب تک نظر انداز کرتے آ رہے تھے۔ تو پھر اس پورے بحران کا اصل سبق کیا ہے؟ روز کی خبروں اور سیاسی بیانات سے ہٹ کر
اصل میں ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اور سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارا بنایا ہوا یہ جدید عالمی نظام ہماری سوچ سے کہیں زیادہ نازک ہے۔ ہم نے خود کو یہ یقین دلا رکھا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کنٹرول میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ایسی چٹان کے کنارے پر کھڑے ہیں جسے سینیکا کلف کہتے ہیں۔ یہاں سے اگر گرے تو گراوٹ بہت تیز اور تباہ کن ہوگی۔ یہ بحران ہمیں بس یہی یاد دلا رہا ہے کہ ہماری ترقی کی بنیاد اصل میں کتنی کمزور ہے۔